السلام علیکم۔ آج ہم بچوں میں غیر ضروری اینٹی بائیوٹکس کے استعمال کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اینٹی بائیوٹک انتہائی اہم دوا ہے۔ پہلے اینٹی بائیوٹکس دنیا میں سب سے پہلی دفعہ 1940 میں استعمال ہوا تھا۔ سر الیگزینڈر فلیمنگ نے تقریباً 1928 میں پینسلین دریافت کیا تھا۔ اینٹی بائیوٹک کے دریافت سے پہلے معمولی انفیکشن سے بھی ہزاروں لاکھوں لوگ مرتے تھے، لیکن اینٹی بائیوٹکس کے بعد کروڑوں زندگیاں بچ گئی ہیں۔ تو لیکن جہاں اینٹی بائیوٹک بہت اہم ہیں زندگی بچانے کے لیے، وہاں غیر ضروری استعمال اینٹی بائیوٹکس کا وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہمارے معاشرے میں، خاص کر ہمارے ملک میں، اینٹی بائیوٹکس کو انتہائی غیر ضروری طور پہ بچوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو ایز اے پیرنٹس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں اینٹی بائیوٹکس استعمال کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی ہے، تاکہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، پوچھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا اینٹی بائیوٹکس یوز کرنا بالکل ضروری ہے اس میں یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو آپ کس بیکٹیریا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کس قسم کا انفیکشن ہے، تاکہ بچے کو اینٹی بائیوٹک سے غیر ضروری نقصان نہ ہو۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اینٹی بائیوٹکس کس قسم کے جراثیم کے لیے مؤثر ہیں۔ اینٹی بائیوٹک صرف بیکٹیریا کے خلاف مؤثر ہے، وائرس، فنگس یا پھر دوسرے جو پیراسائٹس ہیں ان کے خلاف اینٹی بائیوٹک کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پیراسائٹس کا اگر آپ نام لیں تو امیبا وغیرہ میں فلیجل وغیرہ دیتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر آپ کو ڈیسائیڈ کر کے بتائے گا کہ کس جراثیم میں اینٹی بائیوٹک مؤثر ہیں اور نہیں ہے۔ تو اینٹی بائیوٹک سے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، بچے کا جو شروع کے جو 3 سال ہیں بہت ہی نازک اور اہم وقت ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ غیر ضروری دوائی، غیر ضروری اینٹی بائیوٹکس دیں گے تو بچے کو نقصان ہوتا ہے۔ اب نقصان کیا ہوتا ہے؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ بچے کا جو امیون سسٹم ہے یا امیونٹی ہے یا قوت مدافعت جو ہے وہ اس پہ اثر ہوتا ہے، وہ قوت مدافعت کم ہو سکتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ بچے میں جو ہم انسانوں میں بہت سارے لاکھوں کروڑوں جو فرینڈلی بیکٹیریا یا جو ہمارے دوست جراثیم ہیں وہ مر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو دشمن جراثیم جو ہمارے جسم میں بیماری پیدا کرتے ہیں وہ جراثیم جو ہیں گرو کرتے ہیں اور اس سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کو بیکٹیریا اوور گروتھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو ہے نقصان جو ہے ریزسٹنس پیدا ہوتا ہے۔ آج آپ بچے کو ایک اینٹی بائیوٹک دیں گے غیر ضروری طور پہ تو بچے کے جسم میں جو جراثیم ہیں یا اور جو بھی جراثیم ہمارے کمیونٹی میں ہیں، بالکل ملک میں ہیں اور کسی ہاسپٹل میں ہیں، اب غیر ضروری اینٹی بائیوٹک دیں گے تو وہ جراثیم یا بیکٹیریا جو ہے اس اینٹی بائیوٹک کے خلاف ہتھیار بناتے ہیں کہ یہ اب ان کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس کون سا ہتھیار ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ جب آپ کو دشمن کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ کا ہتھیار کون سا ہے تو وہ اس سے مضبوط ہتھیار بنائے گا۔ تو اس کو ریزسٹنس کہتے ہیں، یعنی کہ جو بیکٹیریا میں مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس سے نیکسٹ ٹائم اب وہ اس بیکٹیریا کے خلاف یہ اینٹی بائیوٹک استعمال کریں گے تو وہ آپ اس کو پھر نہیں مار سکیں گے۔ تو ریزسٹنٹ بیکٹیریا کا پیدا ہونا انتہائی خطرناک کام ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات یہ کہ جو موسمی بخار ہے، مثلاً آج کل کے بخار، موسمی جو نزلہ زکام ہے، اس میں آپ فوراً اینٹی بائیوٹک پہ جمپ نہ کریں۔ بخار جو ہے آپ کا 100 بخار ہے، 101 بخار، لو گریڈ بخار ہے، تو اس میں بچہ ادروائز بیچ میں ایکٹیو ہے، نزلہ زکام ہے، تو اس کو آپ صرف بخار کی دوائی جیسے پیناڈول وغیرہ دے دیں اور بچے کو جو ہے ویٹ کریں 1-2 دن۔ بخار جب ختم ہو جائے گا، خود ہی ختم ہو جائے گا بغیر اینٹی بائیوٹکس کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دست میں بچے کے یا ڈائریا میں فوراً ہی جو ہے آپ سفیکسیم اور فلیجل پہ جمپ نہ کریں، صرف بچے کو ری ہائیڈریٹ کریں، یعنی کہ ORS دے دیں، پانی دے دیں، دوسری چیزیں جیسے کہ بچے کو کیلا، دہی وغیرہ دے دیں،
اس سے بچے کا ریہائیڈریشن ہو، غذا ملے، اور اس میں آپ کو اینٹی بائیوٹک دینے کی ضرورت ہے. 2-3 دن میں یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دوسری اہم بات جو ہے، معمولی انفیکشن کے لیے بہت طاقتور اینٹی بائیوٹکس، مثلا گلا تھوڑا سا خراب ہے تھوڑی سی، اور جو ہے کان کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے سب سے اسٹرانگ اینٹی بائیوٹک دینے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں آگمنٹن سے کام چل سکتا ہے وہاں آپ نے نیزکل یا سیفٹریکزون دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح معمولی سے انفیکشن کے لیے آپ نے سپروفلوکساسن دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہت ہائی اسٹرانگ پوٹنسی والے اینٹی بائیوٹکس بھی بہت انتہائی خطرناک ہیں صحت کے لیے اور معاشرے کے لیے بھی، لیکن کمیونٹی ریزسٹنس. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2-3 چیزیں دیکھنی. ایک، بچے کے معمولی بخار، معمولی نزلہ زکام میں اس کو پیناڈول اور پیرسٹامول دے کے ویٹ کریں، ٹھیک ہے. اور اگر بچے کو ہائی گریڈ بخار ہو، پسلیاں چل رہی ہوں، بچہ کھانا پینا نہیں کھا رہا ہو، اگر بڑا بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے میرے چیسٹ پین ہو رہا ہے، کان میں سیویئر پین ہو رہا ہے، اس صورت میں آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. اور موسٹ پرابلی اگر کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہے تو وہ بچے کو اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت پڑے گی. اسی طرح اگر بچے کو دست ہیں، ٹھیک ہے، موسٹ پرابلی روٹا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جو میجورٹی میں، اور اس کا علاج اینٹی بائیوٹک نہیں ہے، اس کا علاج فلیجل نہیں ہے، اس کا علاج سپروفلوکساسن نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا علاج سیفیکسم ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے ری ہائیڈریشن، یا بچے کے پانی کو جو ہے نا جسم کے پانی کو کم ہونے سے بچانا، نمکیات کو کم ہونے بچانا. تو ORS اس کے لیے کافی ہے. بچے کی غذا، دہی وغیرہ دینا وہ کافی ہے. آپ کو اینٹی بائیوٹکس پہ جمپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ویٹ کریں، اور اس کو ڈائریا کو بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے فوراً، کیونکہ اگر ڈائریا کو فوراً بند کریں گے تو جو جراثیم ہے وہ اندر ہی رہ جائیں گے اور وہ بچہ فوراً ٹھیک نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہے دوسرے انفیکشنز میں بھی، وائرل انفیکشن میں جب بچہ ایکٹیو ہے، کھانا پینا پی رہا ہے، بخار کے بعد کھیل رہا ہے، تو اس میں پھر آپ اینٹی بائیوٹکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا آپ نے جب بھی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک پرسکرائب کرے تو آپ کا یہ حق ہے کہ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب اینٹی بائیوٹک کیوں دے رہے ہیں، آپ کو کس قسم کے بیکٹیریا کا شک ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا حق ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ڈاکٹر ناراض ہو جاتے ہیں تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ فیس دے رہے ہیں مجھے، آپ میرے پاس آتے ہیں، تو آپ کا پورا حق ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں کس طرح کا آپ کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں، کیا میرے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے. میں ہوں یا کوئی اور ڈاکٹر ہے یا کوئی سرکاری ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہے، اس کا بھی فرض ہے کہ آپ کو سارے سوالات کا جواب دے، کیونکہ وہ بھی آپ ہی کے ٹیکس سے تنخواہ لیتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ فیس دیتے ہیں، تو یہ پورا آپ کا حق ہے کہ ہم ڈاکٹروں سے آپ پوچھ لیں، ٹھیک ہے، اور سیٹسفائی ہو جائیں. تو یہ امید ہے آپ کو کچھ معلومات فراہم ہو گئے ہوں گے. اگر کوسچنز ہیں، کوئی کمنٹس ہیں تو ضرور یہاں پہ لکھیں. سوال ہیں تو حسب معمول بھیج دیں، آپ کے لیے ہم اس کے جوابات دیں گے مختلف طریقے سے، ریٹن فارم میں اور آڈیو ویڈیو فارم میں. تو بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.